अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। तेलंगाना में मुहासिल के हुसूल में 101% का इजाफा, बहबूदी प्रोग्रामों पर अमल नदारत, नए ऐलानात के साथ जारी प्रोग्राम भी इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की नज़र। मुक़द्दस माह रमज़ान के इंतजामात ताख़ीर से मगर जंगी ख़ुतूत पर जारी, गुज़िश्ता साल के मुकाबले फंड्स में कमी, मक्का मस्जिद का काम भी मुकम्मल नहीं। ग्यारह मई को इंदिरा पार्क पर कुल जमाती धरना, इंटरमीडिएट नतायज की बेकायदगियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। समाजी पस्ती का शिकार समाज, फलकनुमा पुलिस स्टेशन में व्हाइटनर का नशा करने वाली खवातीन की गड़बड़। और शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर 2 मकानात और एक लॉरी आतिशज़दगी का शिकार, जेवरात, नकद रकम और दूसरा साजो सामान जलकर खाकिस्तर। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मंगल 7 मई को इक्कुम रमज़ानुल मुबारक होगी। रवायत हलाल कमेटी की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि कहीं से चांद नज़र आने की कोई इत्तला नहीं मिली है। किसी भी मुकाम से माह रमज़ानुल मुबारक के चांद की रवायत हासिल नहीं हुई। इस तरह पीर 6 मई को 30 शाबान होगी। माह रमज़ानुल मुबारक का अमलन आगाज़ पीर की शाम नवाज़ तरावी से होगा और पहला रोज़ा मंगल 7 मई को होगा। नाजरीन, आप तमाम को माह रमज़ान की 4TV की जानिब से पेशगी मुबारकबाद। टीआरएस हुकूमत का सबसे बड़ा और महफूज हथियार इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक है, जिसके जरिए हुकूमत हर मामले में अपना दामन छुड़ाने में कामयाब हो रही है। वज़ीर आला ने चंद्रशेखर राव सितंबर में असेंबली तहलील करते हुए अवाम से जो ऐलानात किए हैं, इस पर अमलावरी के लिए अवाम बेचैनी से इंतजार कर रही है। लेकिन हुकूमत इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के सहारे वक्त गुजार रही है। हफ्ते के दिन ये खबर सामने आई है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले रियासत को मुहासिल की शक्ल में 101% ज़्यादा रकम हासिल हुई है। 2017-18 में रियासत को 39,354 करोड़, 2018-19 में 45,379 करोड़ हासिल हुए हैं। इसके बावजूद जारी प्रोग्रामों की अमलावरी भी ठप हो चुकी है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की जद में कई ऐलानात के साथ जारी प्रोग्राम भी आ गए हैं। हुकूमत ने अबूरी बजट के जरिए सालाना बजट तो पेश कर दिया, लेकिन प्रोग्रामों पर अमल आवरी नदारत है। तेलंगाना फाजिल बजट वाली रियासत के साथ साथ मुहासिल में 101% इजाफा हो चुका है, तो फिर प्रोग्रामों की अदम अमलावरी एक बड़ा सवाल बन चुकी है। ज़राए के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स की अदायगी ना होने पर सरकारी प्रोग्राम मिशन भगीरथा, डबल बेडरूम, आबपाशी प्रोजेक्ट के काम ठप हो चुके हैं। करीब 5,000 से ज़्यादा के बिल्स की करीब 5,000 करोड़ से ज़्यादा के बिल्स की अदायगी की जानी है। आसरा वज़ाइफ में इजाफा, वजीफे के ऐलान पर अमलावरी दूर की बात है, मौजूदा स्कीम के बकायाजात अदा करना बाकी है। यही हाल कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम का भी है। महीनों गुजर जाने के बाद भी अवाम को उनकी रकम जारी नहीं की जा रही। स्कॉलरशिप फीस बाज अदायगी भी साल 2017-18 और 18-19 के बकायाजात करीबन 2,400 करोड़ बाकी हैं। फाजिल बजट और मुहासिल की वसूली में इजाफे के बाद भी इन बकायाजात की अदायगी क्यों नहीं की जा रही? क्या रियासत की माली हालत इतनी मुस्तहकम नहीं कि जारी प्रोग्रामों की अमलावरी को यकीनी बनाया जा सके? मौजूदा प्रोग्रामों का यही हाल है, तो नए ऐलानात पर जब भी अमल किया जाएगा, इसके लिए केसीआर को करिश्माती चिराग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नए ऐलानात पर अमल करने की ताकत रियासती खजाने में नहीं है।
माह रमजान मुबारक का पीर की शाम से आगाज होगा। हुकूमत की तरफ से इंतजामात का आगाज ताखीर से मगर जंगी खतूत पर किए जा रहे हैं। एक हफ्ते पहले वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने आला सतही इजलास तलब करते हुए इंतजामात करने की हिदायत दी। इसके बाद टेंडर्स का अमल मुकम्मल करके हफ्ते के दिन से कामों का आगाज हुआ। बाक़ अम्मा की शाही मस्जिद में इंतजामात के काम जोरों शोर से जारी हैं, लेकिन इंतजामात मुकम्मल नहीं हुए हैं। वहां के जिम्मेदारों का कहना है कि काम तेजी से जारी है, लेकिन ताखीर से शुरू हुआ है। इम्कान है कि पीर की शाम तक ये काम मुकम्मल हो जाएंगे। फाजिल बजट वाली रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता साल 3 करोड़ रुपए मक्का मस्जिद और बाग़ आम्मा की शाही मस्जिद और दीगर मसाजिद के लिए जारी किए गए थे। इस बार सिर्फ 1 करोड़ 75 लाख रुपए ही जारी किए गए हैं। इसलिए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि काम कितने मियारी होंगे। वैसे शहर की मरकजी मस्जिद मक्का मस्जिद की हालत के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी मरम्मत के काम सालों से चल रहे हैं। छतों से पानी पजरने के मसले का हल रमजान तक मुकम्मल करने का तयक्कुन दिया गया था, लेकिन 3 गुंबद के मिनजुमला सिर्फ 1 गुंबद का काम मुकम्मल हुआ है, जबकि दीगर 2 गुंबदों का काम जारी है। इस अहाते में नमाज नहीं होगी। मस्जिद के मिंबर मेहराब में दागदोजी के काम मुकम्मल नहीं हुए हैं। कारपेट की सफाई हो चुकी है। बैतुल कला का काम मुकम्मल हुआ है। बहरहाल जंगी खतूत पर किए गए कामों की वजह से पीर की शब से तरावी के आगाज के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। हुकूमत इस मामले में ताखीर से तवज्जो देने के बजाय पहले ही इक़दामात करती तो सूरत हाल बेहतर होती। इंटरमीडिएट नतायज की बेकायदियों के खिलाफ इंदिरा पार्क पर कुल जमाती एहतजाजी धरना मुनक्किद किया जाएगा। कांग्रेस, CPI, तेलुगु देशम, तेलंगाना जन समिति के कायदीन का इजलास CPI दफ्तर में मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना जन समिति के सदर कोदंडाराम ने कहा कि 11 मई को कुल जमाती एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस धरने में समाजी तंजीमें, तुलबा के अलावा दीगर भी शिरकत करेंगे। इन्होंने इस धरने को कामयाब बनाने की अपील की। CPI के सेक्रेटरी C वेंकट रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन जमातों ने इस मसले पर हुकूमत को तवज्जो दिलाने के लिए कई तरीके के एहतजाज किए, लेकिन KCR ने कोई तवज्जो नहीं दी। इन्होंने कहा कि ग्लोबरीना कंपनी के खिलाफ कार्रवाई, अदालती तहकीकात, वजीर मुतल्लका को बरतरफ करने तक एहतजाज जारी रहेगा। तेलुगु देशम के R चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि गवर्नर ने भी इस मामले में तयक्कुन दिया था कि वो जरूरी इक़दामात करेंगे, लेकिन हुकूमत कार्रवाई करने के बजाय खातियों पर पर्दा डाल रही है। इन्होंने कहा कि KCR हुकूमत अरकान असम्बली की तादाद की ताकत की बुनियाद पर इस मसले को नज़रअंदाज कर रही है, लेकिन मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात जमहूरियत के लिए खतरा बन जाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कायदीन से वो नाराज हैं। उत्तम कुमार रेड्डी के रवैये की वजह से कई अरकान असम्बली ने पार्टी छोड़ने की वजह बताई है। इंटरमीडिएट मसले पर पार्टी की से बरतरफ हुकूमत पर दबाव डालने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली तैयार न करने पर पार्टी कायदीन ने अपने तौर पर इंटरमीडिएट बोर्ड का घेराव किया। इस पर सदर PCC ने रेवंत रेड्डी पर नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद रेवंत रेड्डी ने 48 घंटों की भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस पर सदर PCC ने यूथ कांग्रेस और NSUI सुदूर पर भी बरहमी जाहिर की और कहा कि उनकी इजाज़त लिए बगैर धरना क्यों किया गया। इस मामले में वो दीगर कायदीन को दूर रखने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और खुद PCC सदर ने भी इस धरने में शिरकत नहीं की। सदर PCC भट्टी विक्रमार्का से भी नाराज हैं, क्योंकि CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने सदर PCC की इजाज़त के बगैर जमहूरी तहफ़्फ़ुज़ यात्रा का आगाज़ किया। ऐसा लगता है कि कांग्रेस कायदीन को उत्तम कुमार रेड्डी खटक रहे हैं। पार्लियामेंट के नतायज के बाद सदर PCC की तब्दीली के कवी इम्कानात हैं। इन हालात में PCC का ओहदा हासिल करने के लिए कायदीन अपने बलबूते पर सरगर्म होना चाहते हैं, ताकि आला कमान की तवज्जो हासिल कर सकें।
تلنگانہ مجالس مقامی انتخابات کے تحت پہلے مرحلے میں 197 ضلع پریشد اور 2166 منڈل پریشد کے لیے پیر کے دن رائے دہی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ رائے دہی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ کمشنر نے بتایا کہ حساس مقامات پر رائے دہی شام 4 بجے تک ہوگی، دیگر مقامات پر صبح 7 بجے تا شام 5 بجے تک رائے دہی ہوگی۔ 197 کے من جملہ 2 اضلاع پریشد پر بلا مقابلہ انتخاب عمل میں آیا ہے، جبکہ 2166 منڈل پریشد کے من جملہ 69 منڈل پریشد بھی بلا مقابلہ منتخب ہونے کا اعلان ہو چکا ہے۔ بی جے پی کے سابق مرکزی وزیر بی دتاتریہ نے کہا ہے کہ انٹرمیڈیٹ نتائج کے بے قاعدگیوں کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے حکومت اس پر پردہ ڈال رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں حکومت پر دباؤ ڈالنے بی جے پی مختلف طریقے کے ذریعے احتجاج کر رہی ہے، لیکن حکومت نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ دتاتریہ نے کہا کہ 7 مئی کو تلنگانہ بی جے پی وفد مرکزی سطح پر اس مسئلے کو اٹھاتے ہوئے وزیر تعلیم اور صدر جمہوریہ سے ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی کرے گا۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کمیشن کو بھی توجہ دلائی جائے گی۔ انہوں نے خودکشی کرنے والے طلباء کو فیکس 25 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کا مطالبہ کیا۔ انڈر گریجویٹ میڈیسن کورسز میں داخلوں کے لیے اتوار کے دن نیٹ امتحان منعقد کیا گیا۔ ایم بی بی ایس اور ڈینٹل کورسز کے داخلوں کے لیے ملک بھر میں تقریباً 13 لاکھ سے زائد طلباء نے اس امتحان میں حصہ لیا۔ امتحان لکھنے والے طلباء کے لیے رہنمایانہ خطوط واضح کیے گئے تھے۔ اس کے مطابق طلباء کی مکمل جانچ کے بعد ہی امتحانی مراکز میں انہیں داخل کیا گیا۔ دوپہر 2 بجے تا شام 5 بجے تک یہ امتحان جاری رہا۔ ملک بھر میں 1 لاکھ نشستوں کے لیے 154 مراکز پر یہ امتحان منعقد کیا گیا تھا۔ تلنگانہ میں 4 اضلاع میں 90 امتحانی مراکز قائم کیے گئے۔ 80,000 طلباء نے امتحان لکھا، جبکہ آندھرا پردیش میں 86 مراکز قائم کیے گئے تھے۔ 1 لاکھ سے زائد امیدواروں نے یہاں امتحان میں شرکت کی۔ اب لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ حلقہ بہادرپورہ کے جہنما علاقے میں صفائی نظام بالکل ابتر ہے۔ 1 ہفتہ قبل ہوئی بارش کی کچرے کی نکاسی عمل میں نہیں آئی۔ اس علاقے میں بیشتر مین ہول کے ڈھکن نہیں ہیں، جس سے حادثات پیش آ رہے ہیں۔ ہفتے کی رات ایک حادثے میں ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ اس سلسلے میں مقامی عوام نے کارپوریٹر سے رجوع ہونے پر کارپوریٹر کی طرف سے کسی قسم کا مثبت رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ایک طرف منگل سے رمضان کے مقدس مہینے کا آغاز ہو رہا ہے۔ رات کے اوقات میں عوام تراویح اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے رات دیر گئے مکانات واپس ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر مین ہولز کھلے رہیں گے تو عوام حادثات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا مقامی کارپوریٹر اور عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں توجہ دیں اور مسئلے کی یکسوئی کریں۔ جامع مسجد الحاج احمد بن عمر بلالہ کا افتتاح بروز اتوار 5 مئی کو الحاج عمر بن احمد بلالہ کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ یہ مسجد وڑم گڈھا ریلوے گیٹ کے قریب واقع ہے۔ اس مسجد کے متولی الحاج عمر بن احمد بلالہ ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے صدر نشین رحیم الدین انصاری نے نئی نسل کو مادری زبان، دینی تعلیم، اخلاق و کردار کے زیور سے سنوارنے پر زور دیا۔ وہ مسجد بغدادی ٹیک نامپلی کے زیر اہتمام مدرسے اقرا تعلیم القرآن، کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ اور ٹیلرنگ سینٹر کے سالانہ جلسے تقسیم اسنادات سے خطاب کر رہے تھے۔ تولید کمیٹی کے صدر مولانا سید منیر الدین احمد مختار نگران جلسہ تھے۔ نائب صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر مائنورٹی فائنانس کارپوریشن MA وحید نے خصوصی خطاب کیا۔ مولانا افتخار الدین قادری نے قرآن مجید کی غفلت پر روشنی ڈالی اور دعا کی۔
اس موقع پر طلباء و طالبات نے تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ مہمان خصوصی کے ہاتھوں انعامات و اسنادات کی تقسیم عمل میں آئی۔ نائب صدر کمیٹی عبدالرؤف غازی نے شکریہ ادا کیا۔ کمیٹی کے ارکان اور دیگر معززین اس موقع پر موجود تھے۔ سماج کس پستی کا شکار ہو رہا ہے کہ اس کا اندازہ آئے دن پولیس اسٹیشن کو موصولہ ہونے والی شکایتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ شہر کے جنوبی علاقے کے فلک نما پولیس اسٹیشن میں ہفتے کی شام فاطمہ نگر کی ایک خاتون گوری بی زوجہ بشیر احمد نے یہ شکایت کی کہ چند افراد نے اس کے گھر پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی اور ان کی 13 سالہ لڑکی کا اغوا کر لیا۔ اس واقعے کے لیے 4 خواتین آمنہ، پروین، شبانہ اور ایک اور خاتون کی نشاندہی کی گئی۔ پولیس نشاندہی پر ان 4 خواتین وہ مغویہ لڑکی کو برآمد کر کے پولیس اسٹیشن لائی۔ پولیس کے مطابق یہ 4 ملزم خواتین وائٹنر کا نشہ کرنے والی ہیں۔ ان خواتین نے پولیس اسٹیشن میں ہی شکایت کنندہ خاتون پر حملہ کیا۔ پولیس کی مداخلت پر گالی گلوچ شروع کر دی۔ اس کے بعد ان خواتین نے انسپکٹر سرینواس راؤ کو چپل سے مارنے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے لاٹھی چارج کرتے ہوئے ان 4 خواتین کو وہاں سے ہٹا دیا۔ ملزم خواتین نے بتایا کہ ان میں سے ایک خاتون کے شوہر کا گوری بی کی ایک دوسری لڑکی سے معاشقہ چل رہا ہے، جس پر اس لڑکی سے بات چیت کرنے وہ اس کے گھر پہنچے۔ اس کے گھر پر نہ ہونے پر انہوں نے اس کی دوسری بہن کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ پولیس نے معاشقہ کے معاملے میں مبینہ طور پر ملوث نوجوان کو بھی حراست میں لے لیا۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ یہ واقعات جنسی بہرہ روی، اقدار و کردار سے محرومی، نشاخوری جیسی سماجی برائیوں کو بیان کرتے ہیں۔ امبرپیٹ کی شہید کی گئی مسجد کی جگہ پر دوبارہ مسجد کی تعمیری کام کا آغاز کیا گیا تھا۔ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے صبح کے اوقات میں پہنچ کر اپنی نگرانی میں ملبے کی صفائی کروائی اور عارضی شیٹ لگوا رہے تھے۔ اچانک شام کے اوقات میں اشرار وہاں جمع ہو گئے اور شرپسندی پھیلانے والے نعرے لگاتے ہوئے تعمیری کام کو رکوا دیا اور وہاں پر موجود ساز و سامان پھینکنے لگے۔ اشرار کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا، جس کے بعد اشرار نے سنگباری کرنا شروع کی، جس میں 2 پولیس اہلکار اور 3 مقامی نوجوان زخمی ہوئے۔ اسی دوران گوشہ محل کے بی جے پی کے رکن اسمبلی وہاں پہنچے۔ سیاسی مفاد کے لیے انہوں نے حالات کو مزید بگاڑنے کی کوشش کی۔ وہاں موجود پولیس نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ امبرپیٹ میں حالات کسی قدر کشیدہ لیکن قابو میں بتائے گئے ہیں۔ سٹی پولیس کے اعلیٰ عہدیدار وہاں پہنچ چکے ہیں اور بھاری فورسز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ امبرپیٹ میں مسجد خانہ کی تعمیر کا آغاز آج ہوا تھا، صبح شروع ہوا۔ نظیر ملت بیرسٹر اسودین علی صاحب صدر مجلس پرامن طریقے سے پورا ملبہ صاف کیا گیا، جے سی بی لگا کے، اور اس کے بعد صفائی کی گئی۔ اس کے بعد کالموں کے لیے گڑھے کیے گئے، پھر اس میں فورس نصب کیے، تقریباً پورے فورس نصب ہو گئے۔ صبح سے کوشش تھی پولیس کی کہ کام کو رکائے، جبکہ ہوم منسٹر صاحب نے بتایا کہ پولیس کو بولیے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں بنی گی، لیکن مسلسل اے سی پی بولے، سرکل بولے، آخری میں 5 بجے جب 75% کام ہوا، 25% باقی تھا، بولنے کے چند 4% لوگوں کو لے کر پولیس والے احتجاج کرنے لگے راستہ روکو روڈ پہ۔ تقریباً 45 منٹ تک لوگ 8-6 لوگ تھے، اسی وقت پولیس چاہتی تو ان کو گرفتار کر کے حالات کو قابو میں رکھ سکتی، لیکن ان کو ٹائم دیا گیا پولیس کی طرف سے، تعداد بڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے کام میں رکاوٹ بننے کے لیے پتھراؤ کیے، ادھر سے سنگباری ادھر سے سنگباری، اور بیچ میں پولیس تماشائی بنی رہی۔ آخرکار پولیس کا جو مقصد تھا، وہ لوگوں کا بھی وہی مقصد تھا کہ یہاں مسجد کا کام رک جائے، کام کو رکا دیا جائے۔ بہت مشکلوں سے ہم اپنے لوگوں کو قابو میں کیے، امن کو برقرار رکھے۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیدار آئے، ان سے تمام تفصیلات ان کے سامنے رکھے۔ 25% کام بچ گیا ہے، ہم کر لیتے، آپ تھوڑا کنٹرول کرو، لیکن وہ خاصے سے برابر کرتے طے نہیں دیے، کام روک دیا گیا۔ پولیس ہر 2 مقامات پر لاٹھی چارج کر کے حالات کو قابو میں کیا۔ اب اس وقت حالات کنٹرول میں ہیں، کچھ دیر کے لیے حالات کشیدہ ہو گئے تھے، کنٹرول میں ہیں۔ انشاءاللہ نقیب ملت بیرسٹر اسودین علی صاحب سے تفصیلات پیش کریں گے، اس کے بعد ان کا جو آئندہ حکم ہوگا، باقی کام تکمیل کریں گے
تاکہ رمضان میں لوگ آرام سے سکون سے نماز ادا کر سکیں. عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس مسئلے میں دعا کریں, امن کو برقرار رکھیں. شکریہ. آج رات میں یہاں امبر پیٹ کے پاس ایک زمین کے ایشو کو لے کے دو گروپ کے بیچ میں ٹینشن ہوا, اور اس ٹینشن سے گیدرنگ بھی ہوا, سلوگن شاؤٹنگ ہوا, کچھ لوگ پتھر پھینکے. امیڈیٹلی ہمارے ڈی سی پی ایسٹ زون اور سبھی سینئر آفیسر ہم لوگ سب لوگ ترنت اسپاٹ پر پہنچے. اسپاٹ پر آنے کے بعد سفیشینٹ ری انفورسمنٹ کے ساتھ کراؤڈ کو ڈسپرس کیا گیا. دونوں طرف, بائیں طرف اپل روڈ کی طرف اور آگے داہنی طرف 6 نمبر کے پاس کراؤڈ کو ڈسپرسل کرنے کے بعد ہمارے جتنے سینئر آفیسرس ہیں پورے ایریا کو سیکٹر وائز ڈیوائڈ کر کے وہاں پہ پکٹ کی پوسٹنگ ہوئی ہے, پیٹرولنگ چل رہی ہے. ہم لوگ سبھی لوگ اسپاٹ پہ ہیں, سینئر آفیسر سبھی لوگ اسپاٹ پہ ہیں. ایسے موقع پہ پبلک سے ہم ایک اپیل کرنا چاہتے ہیں, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, سبھی سچویشن نارمل ہے, سفیشینٹ فورس سبھی جگہ ہے, ڈپلائمنٹ سب کی ہو چکی ہے, پیٹرولنگ چل رہی ہے. ایسے موقع پہ ریومرز, فیک نیوز اور افواہ کا شکار نہیں بنے. جو بھی ایشوز ہے آپ ہم لوگ سے بات کریں, سچویشن بالکل کلیئر ہے اور اس میں کوئی گھبرانے کی کسی کو کوئی ضرورت ہے. ایسے موقع میں بہت طرح کا ریومرز بھی ہوتا ہے. میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ریومرز کو نہیں اسپریڈ کریں, اور جو بھی چیز ہے ہمارے سینئر آفیسر سے بات کر کے جو حقیقت ہے اس کا بیان کریں. سید نگر میں ایک مکان کو آگ لگنے سے گھر کا ساز و سامان جل کر خاکستر ہو گیا. ہفتے کی شب یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مکان کے مالک اپنے افراد خانہ کے ساتھ گھر سے باہر گئے تھے. انہوں نے اس واقعے کے لیے اپنے کرایہ دار انور بیگ پر الزام لگایا ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ گھر کی تمام لائٹس اور دوسری چیزوں کو بند کر کے روانہ ہوئے تھے. تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود یہ واقعہ پیش آیا, جس کے لیے انہوں نے انور بیگ پر شبے کی انگلی اٹھائی ہے. بنجارہ ہلز پولیس نے ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا ہے. ORR پٹنچیرو بھانو پولیس حدود میں ایک لوری شعلہ پوش ہو گئی. یہ واقعہ اتوار کی دوپہر کے اوقات میں پیش آیا. لوری ڈرائیور اور کلینر نے آگ لگتے ہی فوری لوری سے کود کر اپنی جان بچائی. فائر بریگیڈ نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ بجھا دی. آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی گئی ہے. اے سی گارڈ میں ایک مکان کو آگ لگنے سے مکان میں رکھے زیورات اور نقد رقم بھی جل کر خاکستر ہو گئی. متاثرہ مکان اے سی گارڈ کی بڑی مسجد کے عقبی حصے میں واقع ہے. مکان کے مالک اپنی اہلیہ کے ساتھ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے اور ان کے بچے مکان میں ہی تھے کہ اس وقت مکان کو اچانک آگ لگ گئی, جس پر بچوں نے چیخ و پکار شروع کی اور گھر سے باہر نکل گئے. مقامی افراد نے آگ بجھانے کی کوشش کی جو بیکار ثابت ہوئی. فائر بریگیڈ تاخیر سے پہنچا جب تک مکان تقریباً پورا جل چکا تھا. گھر کے ساز و سامان کے علاوہ اس واقعے میں 50 تولے کے طلائی زیورات اور قریب 3 لاکھ روپے بھی آگ کی نظر ہو گئے. پولیس مصروف تحقیقات ہے. تارامتی بارامتی کے علاقے میں واقع سوئمنگ پول میں ایک لڑکا ڈوب گیا. تفصیلات کے مطابق ہفتے کی شام کے اوقات میں 13 سالہ محمد مشرف پیراکی کے لیے گیا تھا, جہاں وہ اپنے آپ پر توازن برقرار نہیں رکھتے ہوئے اچانک پانی میں ڈوب گیا. گولکنڈا پولیس نے لاش کو پانی سے نکال کر ورثہ کے حوالے کر دیا ہے. پولیس کی جانب سے اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں. سوئمنگ پول میں ڈوب کر مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. آئے دن یہ واقعات پیش آ رہے ہیں, لیکن احتیاطی تدابیر کی انجام دہی میں تساہل سے کام لیا جا رہا ہے. سوئمنگ پول انتظامیہ کو اس بات کے لیے پابند کیا جانا چاہیے کہ سوئمنگ کے اوقات کار میں غوطہ خور اور اسٹاف کو وہاں ہمیشہ چوکس و چوکنا رہنا چاہیے. سعید آباد پولیس حدود میں واقع ایک بار میں شراب پینے کے دوران 2 شرابی آپس میں لڑ بیٹھے. دونوں شرابیوں نے شراب کی بوتلوں کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ کر دیا اور دونوں شدید زخمی ہوئے. ایک شرابی مقام واقع سے فرار ہوا. سعید آباد پولیس نے ایک کیس درج کر کے ایک شرابی کو گرفتار کر لیا اور اسے دواخانہ منتقل کر دیا. پولیس کو مفرور شرابی کی تلاش ہے.
آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ تلنگانہ میں محاصل کے حصول میں 101% کا اضافہ، بہبودی پروگراموں پر عمل ندارت، نئے اعلانات کے ساتھ جاری پروگرام بھی، انتخابی ضابطے اخلاق کی نظر۔ مقدس ماہ رمضان کے انتظامات تاخیر سے مگر جنگی خطوط پر جاری، گزشتہ سال کے مقابلے فنڈز میں کمی، مکہ مسجد کا کام بھی مکمل نہیں۔ 11 مئی کو اندرا پارک پر کل جماعتی دھرنا، انٹرمیڈیٹ نتائج کی بے قاعدگیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ سماجی پستی کا شکار سماج، فلکنما پولیس اسٹیشن میں وائٹنر کا نشہ کرنے والی خواتین کی گڑبڑ۔ اور شہر کے مختلف مقامات پر 2 مکانات اور ایک لوری آتش زدگی کا شکار، زیورات، نقد رقم اور دوسرا ساز و سامان جل کر خاکستر۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے، اجازت، اللہ حافظ۔